ہے، عقل و علم ہے، معاشرے کے ساتھ گہرا رابطہ اور سوسائٹی کی تشکیل کی بھرپور توانائی اور صلاحیت ہے۔ دوستو، جس زندگی میں بھی یہ کلمہ سرایت کر گیا اس کی کایا پلٹ گئی، جن لوگوں میں بھی اس کا کرنٹ دوڑ گیا، جوش و جوانی کی امنگیں ان میں سرایت کر گئی، جن طبیعتوں نے اس کی حلاوت محسوس کی، ہمیشہ اقبال و نصیبان کا خادم بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے نوجوانوں میں اپنے جوش و ذہانت، روب و دبدبے اور اساوت رائے کی وجہ سے امتیازی مقام رکھتے تھے۔ سفارت کے فرائض آپ ہی کے ذمے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سرگرمی کے ساتھ اسلام کے سرگرم دشمن تھے۔ قرآن کی روحانی کرنے میں پیش اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو مٹانے کے لیے اپنے تن من کی بازی لگا رکھی تھی، ایک تہیہ کر لیا تھا اور جوش و جذبات کے عزائم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا، جس نے پورے عرب کو تماشا بنا رکھا ہے، جس نے مکے والوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ راستے میں عبداللہ بن نعیم سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ سوال و جواب ہوا۔ عمر بولے کہ آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس نے پورے عرب کو تماشا بنا رکھا ہے، مکے والوں کو الجھن میں ڈال دیا۔ ابن نعیم بولے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی اس کلمے کے قتیل ہو گئی ہیں، دین اسلام ان کے بھی رگوں پہ میں سرایت کر گیا ہے، وہ بھی حلقہ بغوش اسلام ہو چکے ہیں۔ ان الفاظ نے اور اس واقعے نے آگ پر تیل کا کام کیا، چہرے پر شعلہ غضب اور بھڑک اٹھے، فوراً پلٹے، بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، آہٹ پا کر پارے چھپا دیے، پڑھنا موقوف کر دیا، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اس کی بھنک پڑ چکی تھی۔ کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے تم دونوں بھی اپنے دین سے پھر گئے ہو، تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ آخر مارنا اور پیٹنا شروع کیا۔ آخر بہن اور بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن بہن نے پوری قوت، جوش ایمانی اور حمیت اسلامی کے ساتھ ڈبڈبائی آنکھوں اور خون آلود بدن کے ساتھ کہا کہ عمر جو کچھ کر سکتے ہو کر ڈالو، اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کے اندر نکل گیا ہے، یہ نکل نہیں سکتا۔ حفیظ جالندھری نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ بہن اور بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا، بہن اور بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیا کتوں سے نچوائے، لیکن ہم اپنے دین حق سے پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہم گر نہیں سکتے۔ دہن سے نام حق، آنکھ سے آنسو اور منہ سے خوں جاری، دہن سے نام حق، آنکھ سے آنسو اور منہ سے خوں جاری، عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ دوستو، ایک بہن، نیک خاتون، جسم زخمی، کپڑے خون آلود، فکر جذبات، آنکھوں میں سے آنسو، اور اس پر یہ پرشوکت الفاظ، یہ پیرا بیان، یہ انمٹ نقوش، اندازہ لگائیں، غور کیجئے کہ اس کلمے نے عورتوں اور نوجوان خواتین میں بھی کیسے زبردست روح پیدا کر دی تھی۔ ان کے نزدیک دل و دماغ، عزیز و اقارب، بچے، بھائی، دولت، اس کلمے کا کوئی قطع نہیں۔ دوستو، عمر کی اس قاہرانہ طاقت نے اپنے اس مظلومانہ انداز کے آگے اپنی ہار مانی۔ ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ گیا۔ کہنے لگے کہ مجھ کو بھی لا کر کے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اجزاء قرآنی لائے، پڑھنا شروع کیا۔ جب یہ الفاظ سامنے آئے آمنوا باللہ ورسولہ، تو فوراً پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایمان کی دولت سے مالا مال۔ دوستو، گئے تھے اس کلموں کو مٹانے کے لیے، لیکن اس کلمے نے ان کے کفر و شرک کی گردنیں موڑ دی اور پھر اسلام میں داخل ہو کر وہ کارنامے انجام دیے جس کی مثال آج دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کلمے نے ہمیشہ انسانیت کو حقیقت کا درس دیا۔ جو پیشانیاں بتوں، پتھروں، مکانوں، دکانوں اور ناپاک اجزاء کے سامنے جھکا کرتی تھی، انہیں ان کا حقیقی مقام دلا کر ایک معبود حقیقی کے سامنے جھکنا سکھایا۔ آج بھی ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے،
آج غیر لوگ ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آج ہمارے ایمان کو نوچا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہمارے ایمان پر ڈھاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جرأت اور ہمت والا جسم رکھنا ہوگا، اور آج بھی ہمیں اپنی قوم کو لے کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ میرے دوستو، میری حاضری آپ حضرات کے درمیان پہلی مرتبہ سوبری گاؤں سے ناگل کے پاس اگر کوئی گیا ہے وہاں پر، وہاں سے ہماری حاضری ہوئی۔ روڈ پہ الحمدللہ مدرسہ ہے، 350 بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کچھ بچے باہر کے ہیں۔ مدرسے میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد تعمیر سب سے پہلے اپنے نیک بندوں سے کرایا تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر ہوئی، اس کے بعد پھر ایک طوفان آیا اور اس کو منہدم ہو گیا، اس کے نشانات مٹ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے سے اس کی تعمیر ہوئی، اور پھر اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی۔ دوستو، یہ سلسلہ چلتا چلتا آج تک ہمارے پاس بھی پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی آدمی کو مسجد جہاں بن رہی ہو اور 1-2 روپہ ہمارا وہاں لگ جائے تو یقیناً ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ مدرسے میں الحمدللہ سیمنٹ اور سریا اس وقت نہیں ہے، اس کا انتظام آپ ہی لوگوں سے ہوگا انشاءاللہ، تو آپ ہی لوگ اس میں ایک